اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، ایامن چند دن، معدودتن گنتی کے ہیں، فمن پس جو کوئی، کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفرین یا سفر پر، فعدتن پس گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ فدیہ دینے کی، طعام مسکین کھانا کھلانا ہے مسکین کو، فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرن نیکی، فإن اللہ فہو پس وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزے رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، شہر مہینہ، رمضان کا، الذی وہ جو، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبیشنات اور واضح دلیلیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والے فیصلے، فمن پس جو کوئی، شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، شہرا اس مہینے کو، فلیصم پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن اور جو کوئی، کانا ہے، مریضاً بیمار، او علی سفرین یا سفر پر، فعدتن پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے لیے، یسرا آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتے، بکم تمہارے لیے، اسرا تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم پوری کر لو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ اوپر اس کے، ما ہداکم جو ہدایت دی اس نے تم کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے رک جانے کا، یعنی صبح کے وقت، صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے رک جانا اور مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے، نیت روزے کی بھی ہو، اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اس طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر روزے کی نیت نہ تھی تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتب علی الذین من قبلکم یعنی تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کی فرضیت کا یہ حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال کے ساتھ دیا گیا کہ یہ بھی فرمایا ساتھ کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر نماز فرض تھی، اس طرح تم سے پہلی امتوں پر، پہلی شریعتوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کوئی شریعت بھی اس عبادت سے خالی نہ تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایام معدودات چند دن گنتی کے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 1 مہینہ 29 دن یا 30 دن گنتی کے، فمن کان منکم مریضاً آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منکم مریضاً او علی سفرین یعنی یہاں پہ تھوڑی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ جو کوئی ہے تم میں سے مریضاً بیمار، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے،
یعنی جس کی بیماری حد سے بڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہو، یا جس کے مرض سے اس کے جان جانے کا خدشہ ہو، وہ اپنی مرضی سے کوئی مریض کہ میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے اسے نہیں کہا، شرعی ڈاکٹر نے اسے نہیں کہا کہ آپ روزہ چھوڑو، وہ اپنی مرضی سے روزہ چھوڑ دے، یہ جائز نہیں۔ ایسا مریض جس کا مرض بڑھ جانے کا یا جس کے جان جانے کا خطرہ ہو، اس مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ دوسری چیز آ رہی ہے او علی سفرین، یا سفر پر ہو، یعنی یا ایک مریض کے لیے او علی سفرین، یا دوسرا انسان سفر پر ہو۔ اور اب مسافر کیا ہے؟ مسافر سے مراد یہ نہیں کہ آج ہم نے بازار جانا ہو تو چلو جی ہم نے سفر کرنا ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ آج ہم نے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی تک کا سفر کرنا ہے تو روزہ نہیں رکھتے، نہیں۔ اس کی بھی ایک مسافت ہے، اور وہ فقہا اکرام نے، علماء اکرام نے، اماموں نے تمام فتوات کے بعد جو ایک مقرر کی ہے وہ 48 میل ہے، یعنی 48 میل سے کم پر انسان مسافر نہیں ہوتا۔ اگر 48 میل سے زائدہ کا یا 48 میل کا سفر ہے تو وہ اس میں جو ہے اس سفر میں آئے گا، وہ مسافر کہلائے گا۔ اور لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ قیام کی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے جو ثابت ہوئی وہ 15 دن ہے۔ جو شخص کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ اعلیٰ سفرین میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں، یعنی 15 دن سے کم اگر وہ مسلسل سفر میں ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اب یہاں بھی آ رہی ہے بات آگے کہ اعلیٰ سفر میں، یعنی وہ سفر پر ہوں تو پھر وہ بعد میں فعدۃ من ایام اخر کہ وہ گنتی پوری کریں، جو روزے ان کے مرض میں یا دوسرے دنوں میں چھوٹ گئے، مریض کی حالت میں یا کہ سفر میں چھوٹ گئے تو وہ کیا کریں؟ فعدۃ من ایام اخر کہ دوسرے دنوں میں وہ گنتی کو پوری کریں۔ اور وعلی الذین یطیقونہ، اور جو طاقت رکھتے ہیں اس کے فدیہ دینے کی، طعام مسکین تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہاں بھی آ رہی ہے بات کہ مریض اور مسافر کو، اگر کوئی مریض تھا وہ اسی مرض میں مر گیا، یا کوئی مسافر تھا تو وہ بھی سفر میں ہی مر گیا، اس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا رکھ سکے، تو فوت شدہ جو ہو جاتے ہیں ان کے روزوں کی گنتی کے مطابق ان کے ورثہ دوسرے دنوں میں روزے تو نہیں رکھیں گے۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے، مریض ٹھیک ہوتا تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھتا، یا اسی طرح مسافر گھر آ جاتا، اس کو اتنے دن مل جاتے تو وہ روزہ رکھتا، تب اس پر روزہ رکھنا واجب تھا۔ لیکن اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے روزوں کا فدیہ دینا ورثہ پر واجب ہے۔ یہ سفر میں یا مرض میں مجبوری میں چھوڑے گئے روزے ہیں اور ان کی قضا ان پر واجب ہے۔ مگر اگر وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے اتنی مہلت پائی کہ جنہیں قضا کر سکتے تھے، تو اگر کوئی شخص اتنے دنوں سے پہلے ہی مر گیا تو لیکن ابھی اس کو اتنے دن مہلت نہیں ملی تو اس پر کوئی قضا واجب نہیں آئے گی۔ ہاں فدیہ اگر اس کے ورثہ دیں تو بہتر ہے۔ آگے ہے من عدۃ من ایام اخر، گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں۔ تو یہاں سے مراد یہی ہے کہ وہ جو اس کے روزے قضا ہوئے تھے وہ اس کی عدت کو، اگر وہ اس کو ٹائم ملا تو وہ پورے کریں۔ ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کوئی بات نہیں، بیمار ہے وہ روزوں کا فدیہ دے دے، نہیں، فدیہ اس صورت میں انسان دے گا کہ کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ پہلے یہ حکم تھا کہ وہ چاہے روزے رکھے، واؤ آ رہا ہے، اور فدیۃ من ایام اخر، یا تو وہ گنتی کو پوری کرے دوسرے دنوں میں، او علی الذین یطیقونہ، یا جو مالدار ہیں وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ پہلے یہ حکم تھا لیکن بعد کی آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وہ کیا آیت تھی؟ فمن شاہدہ، جو کوئی پائے، منکم تم میں سے، شہرہ اس مہینے کو، فلیصم، پس وہ لازمی روزے رکھے، یعنی اس نے لازمی روزے رکھنے ہیں۔ ومن کانا مریضاً، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مقرر اس آیت کو اسی لیے بیان فرمایا کہ جو تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ اب پورا کرنا دوسرے دنوں میں ہے کہ اس کی مرضی ہے، چاہے وہ ایک ہی بار سارے روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا تو ایک کچھ روزے رکھے پھر چھوڑ دیے، پھر رکھے پھر چھوڑ دیے، یعنی اس طرح مسلسل بھی وہ اپنے روزوں کی قضا چاہے رکھے چاہے چھوڑ چھاڑ کے رکھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ روزے رکھے گا اگر وہ صحت یاب ہو گیا ہے، اس کو تب فدیہ نہیں دینا۔ اس آیت نے، مقرر آنے نے اس بات کو منسوخ کر دیا کہ چاہے وہ فدیہ دے چاہے وہ روزے رکھے۔ یہ فدیے والی بات اس مریض کے لیے جو صحت مند ہو گیا، یا وہ بوڑھا جو ٹھیک ہو گیا، یا وہ مسافر جو سفر سے واپس آ گیا، اس کے لیے وہ فدیے والی آیت منسوخ ہوگی، وہ روزوں کی قضا ہی دے گا۔ ہاں اگر وہ اتنا سخت بیمار ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے کوئی چانس نہیں تو وہ پھر روزے رکھے گا، وہ فدیہ دے گا۔
روزے کی 3 تبدیلیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشوراء کا یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو کتب علیکم الصیام، تو یہ حکم تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزے رکھے یا فدیہ دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت جب فمن شاہد منکم الشہر نازل فرمائی تو اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم قرار دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا، وہ چاہے تو فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ دوسری 2 تبدیلیاں یہ ہوئی کہ پہلے امتوں میں یہ تھا کہ وہ روزہ رکھتے، جب افطار کرتے تبھی رکھنے کی نیت کر لیتے اور سو جاتے اور تبھی سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ لیکن اس امت کے لیے یہ تھا کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہ، جب سو گیا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث آیت نازل فرما کے یہ آسانی فرما دی کہ اگلے دن کی صبح تک کھانا پینا سب جائز ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قرار دے دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن چند جو روزے کا، جس میں روزے کا حکم ہے ماہ رمضان کے، ایسی برکت والی ایک خاص شب قدر کی رات تھی جس کو لیلۃ القدر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بھیجا گیا، اور یہی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے والفرقان، اور جس نے حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو کہ رمضان کی پہلی تاریخوں میں جو کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے نا، جو صحیفے وہ رمضان کی پہلی تاریخوں میں نازل ہوئے تھے، تورات بھی 6 رمضان میں نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان میں ہی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب یہ کتاب بھی جو قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی، اتنی برکت والی رات ہے۔ اب یہاں پہ جو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت پہلے دی گئی تھی کہ وہ اس وقت تک روزہ نہ رکھیں جب تک سفر میں اور بیمار ہیں، تندرستی ہونے پر، سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں فدیے کا اختیار منسوخ ہو گیا، کس کے لیے؟ جو انسان صحت مند ہو گیا یا سفر سے واپس آ گیا۔ یہ ضروری مسائل تھے جو بیان